السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی یا عربی مہینوں کے نام صرف اتفاقاً نہیں رکھے گئے، بلکہ ہر نام کے پیچھے ایک گہری تاریخ، ایک محسوس موسم اور ایک ثقافتی پہلو پوشیدہ ہے۔ آئیے ابو عمرو بن علالہ کی ایک قدیم روایت کی روشنی میں ان مہینوں کے پس منظر کو دریافت کرتے ہیں۔ محرم کو محرم اس لیے کہا گیا کیونکہ اس مہینے میں قتال، جنگ اور خون ریزی کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ مہینہ عربوں کے نزدیک بھی حرمت والا تھا اور اسلام نے اس حرمت کو باقی رکھا۔ اس حرمت کے بعد آتا ہے سفر، جس کا نام اس زمین سے جڑا ہے جہاں عرب اس موسم میں قیام کرتے تھے، ایک سنسان، خالی اور ہوادار علاقہ جسے وہ سفر کہا کرتے تھے۔ پھر فضا بدلتی ہے اور قافلے آرام کرنے لگتے ہیں۔ ربیع الاول اور ربیع الاخر ان مہینوں کو کہا گیا جب زمین نرم ہوتی، چراگاہیں سرسبز ہوتی اور عرب قافلے قیام کرتے، اسی لیے ان مہینوں کو بہار کے نام کیا گیا۔ لیکن بہار کے بعد آتی ہے سختی۔ جمادی الاول اور جمادی الاخر میں پانی جم جاتا، ہوائیں سرد ہو جاتی، یہی موسم ان مہینوں کے نام میں محفوظ ہے۔ اس سختی کے بعد آتا ہے رجب، جس کا مطلب ہے تعظیم۔ عرب اس مہینے میں قتال سے باز رہتے اور عزت و حرمت کو مقدم رکھتے، لیکن جیسے ہی رجب کا تقدس ختم ہوتا، قبائل بکھرنے لگتے، نقل و حرکت شروع ہو جاتی، یہی بکھراؤ شعبان کہلایا۔ رمضان رمضا سے نکلا ہے، یعنی زمین کی وہ تپش جو اونٹ کے بچوں کو بھی جھلسا دے۔ یہ مہینہ حرارت، مشقت اور آزمائش کی علامت بنا۔ شوال کو شوال اس لیے کہا گیا کیونکہ عربوں کے مشاہدے کے مطابق اس موسم میں اونٹنیاں ایک خاص حیوانی کیفیت میں آتی تھیں، جس کی علامت یہ ہوتی کہ وہ اپنی دمیں اٹھاتی، یعنی وہ معمول کے تولیدی رجحانات سے ہٹ جاتی تھیں۔ یہی علامت اس مہینے کے نام کا سبب بنی اور شوال کا مطلب لیا گیا کسی چیز کا اٹھ جانا یا کم ہو جانا۔ ذوالقعدہ یعنی قتال میں بیٹھ جانے کا مہینہ۔ عرب اس مہینے میں جنگ و جدال بند کر دیتے تھے، یعنی جنگ سے بیٹھ جاتے تھے۔ ذوالحجہ یعنی وہ مہینہ جس میں لوگ حج کرتے تھے، یہ اسلام کا رکن بھی ہے اور صدیوں سے اس مہینے کو یہی مقام حاصل ہے۔ یہ تھے وہ مہینے جن کے پیچھے چھپی ہے تاریخ، موسم، تہذیب اور دین۔ یہ نام عربوں کے روز و شب زمین و آسمان سے جڑے ہوئے تھے اور اسلام نے ان کو اپنی روحانی ترتیب عطا کی۔ اسی طرح دنوں کی بھی ایک خاص ترتیب اور پس منظر ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔